اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلہ کے اس عظیم پروگرام میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پروگرام میں شرکت اللہ تعالیٰ ہمارے لیے باعث نجات فرمائے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس مزاج کو دیکھ کے مسکرا فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ، ان اللہ رفیق و یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرم ہے، نبی پسند کرتا ہے، آپ ہی نرمی کریں، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو کہا حضور یہ میرے ایمان کا تقاضا تھا کہ انہوں نے آپ کے لیے ذو معنی لفظ استعمال کیا تو میں نے بھرپور طریقے سے جواب دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، انہوں نے جو کہا وہ اللہ تعالیٰ نے سنا، لیکن جو جواب میں نے دیا وہ اللہ نے سنا بھی اور قبول بھی فرمایا۔ ان کی باتیں ضائع ہو گئی، ان کی باتوں کا اثر کوئی نہیں رہا۔ تو اسلام نے بتایا کہ اخلاق حسنہ یہ ہیں کہ جب آپ کے اپنے ذات اور اپنی شخصیت کی بات آئے تو آپ جتنا مرضی درگزر کریں۔ یہ عقلی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر سمجھنے والی بات ہے۔ اگر میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ میرے والد گرامی ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ان کے بچے بیٹھے، تو کوئی بچوں کے سامنے باپ کو کچھ کہہ دے تو کوئی بچے برداشت کرتے؟ اب کدھر اخلاق گیا؟ اب درگزر کدھر گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ درگزر اور اخلاق کی تعریف ہی صحیح نہیں کی ہم نے۔ جب بیٹے کے سامنے باپ کی انسلٹ ہو اور وہ جواب نہ دے تو درگزر نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں اس نے اپنے باپ کے لیے غیرت نہیں کھائی، اس کو احساس نہیں ہوا کہ میرے ابا جان کی انسلٹ ہوئی، شرم نہیں اس کو آئی۔ اگر وہ بول پڑتا تو کہا جاتا تھا بڑا غیرت والا ہے، اپنے ابا کے سامنے کھڑا ہو گیا تاکہ کسی کو بات کرنے کی جرت۔ یہ باپ ہے جس نے پیدا کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات تخلیق فرمائی۔ سب کی عزتوں سے بڑھ کے حضور کی عزت ہے، اور ساری عزتیں قربان ہیں اس پر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آ جاتی ہے۔ اخلاق کریمانہ اسی شے کا نام ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے لیے انسان کی آنکھیں کان ہمیشہ کھلے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزاج کے مطابق، نرمی کے مطابق محبت کی گفتگو فرماتے۔ میں اس پہ دو باتیں بڑی ضروری سمجھتا ہوں عرض کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جتنی بھی تہذیبیں گزر چکی ہیں، انہوں نے اپنے عروج کے بعد اپنا زوال پایا۔ جب حضور تشریف لائے تو معاشرے کی یہ کیفیت تھی کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ اخلاقیات تھی اس وقت معاشرے کی۔ جن کی بیویاں مر جاتی ان کو قید کر دیا جاتا تاکہ یہ باہر نکل کر کہیں اپنے حق کا تقاضا نہ کرے۔ جو چھوٹا بچہ ہوتا، بیٹا یا بیٹی، اس کے والدین وصال کر جاتے تو اس کو غلاموں جیسی زندگی گزارنی پڑتی۔ دور بدلا، اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی، حضور تشریف لے آئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کے حقوق بھی بیان کیے جس نے والد کی وفات کے بعد پیدا ہونا تھا۔ فرمایا اس کے مال کی بھی حفاظت کرنا، کسی کو اجازت نہیں دی کہ اس کے مال کو کھا جائے، اور زیادتی کرنے والوں کو فرمایا اگر تم نے کسی کی ایک بالشت زمین کھا لی، اس کے مطابق پیسے کھا لیے، تو فرمایا قیامت والے دن اللہ ساتوں زمین و آسمان کا طوق تمہارے گلے میں ڈال دے گا۔ اصول دیا، اور جہاں اصول ہوتے ہیں وہاں اصول کی خلاف ورزی کرنے والے کو سخت ترین سزا کا پیش خیمہ بھی بننا پڑتا، اور بتایا کہ اگر اصول نہیں مانو گے تو پھر یہ والا راستہ ہے۔ قوانین کا جو اثر ہے وہ معاشرے پر اسی وقت نکلتا ہے جب قانون توڑنے والے کو سزا دی جاتی۔ ہمارے ہاں قوانین بنے ہوئے، وارڈن چلان کر لیتا ہے تو کبھی کوئی نہیں کہتا کہ آپ نے بڑا ظلم کیا، نہیں، اس سے لوگ اصول پہ رہتے ہیں۔ اسلام بھی اصول اسی لیے بیان کرتا ہے تاکہ معاشرہ ایک امن والا معاشرہ۔ عرب کے معاشرے میں لوگ اتنے ظالم تھے، اتنے بے لحاظ تھے کہ جب کوئی جانور، کوئی اونٹ، کوئی بیل یا کوئی بکرا ان کو پسند آتا اور کوئی کہتا کہ میں نے اس کو کھانا ہے،
تو زندہ کا وہ حصہ کاٹ دیتے تھے، باقی کو مرنے کے لیے چھوڑ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق کی رعایت فرمائی، فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ چڑیا پیش ہوگی، وہ چڑیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی جس کو کسی نے صرف اس لیے مار دیا کہ اس کو شکار کا شوق تھا۔ وہ اللہ سے کہے گی مولا اس سے پوچھ جب اس نے مجھے کھانا نہیں تھا تو پھر مجھے مارا کیوں؟ اتنی حقوق کی رعایت اسلام نے کی، اور بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت انسانوں کے لیے، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے ایک جیسی ہے۔ معنی کرتے ہوئے ہمارے محدثین نے یہ بات کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کے اشارے کا منتظر رہتا ہے۔ یہ حضور کی رحمت کا ایک معنی ہے، آپ کے اشارے کا منتظر رہتا ہے کہ میرے حبیب اس کے بارے میں آپ کیا چاہتے ہیں، آپ جو چاہیں گے ہم اس کے بارے میں وہ فیصلہ فرما۔ حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا جو معیار بیان کیا، اس کو ہمارے معاشرے میں بڑا پازیٹیو کر کے اسلام نے سنایا۔ کہا لوگوں کے سامنے جب ہم جاتے ہیں تو بہترین لباس میں جاتے ہیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے وہاں 10 منٹ بیٹھنا ہے، 20 منٹ بیٹھنا ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے، 1 گھنٹہ بیٹھنا ہے، ہمارا اخلاق اچھا کب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اخلاق کے اچھے ہونے کی دلیل یہ ہے، اچھے اخلاق والے تم تب سمجھے جاؤ گے جب تمہاری بیوی یہ گواہی دے گی کہ تم اچھے اخلاق ہو۔ خیرکم خیرکم لأہلی، جو بیوی کے ساتھ اچھا ہے اس کا اخلاق اچھا ہے، جو گھر میں رہتا ہے اس کا اخلاق اچھا ہے۔ گھر میں وہ کیسے ڈیلنگ کرتا، کیسی آواز سے اپنے بچوں سے بات کرتا، کن لفظوں کے ساتھ ان کو یاد کرتا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق ہمارے سامنے نہیں کہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے اٹھ کے استقبال فرماتے تھے، اور آپ ہمیشہ اس جگہ پہ ان کو بٹھاتے جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے، اور کبھی محبت کا سمندر موج زن ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے ہاتھ پہ بوسہ بھی ارشاد فرما دیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں جاتے تو وہ بھی حضور پاک کا ایسے ہی استقبال فرماتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اخلاق کے سب سے پہلے حقدار ہمارے گھر والے۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں، میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کبھی زندگی میں مجھے میرے نام کے ساتھ صاحب کے بغیر نہیں بلایا۔ جب بات کرتے تو کہتے خلیل صاحب، تو میری امی جان وہ ویسے نام لے لیتے، تو میرے ابا جان فرماتے کہ نہیں صاحب کہنا چاہیے، تاکہ جب لوگ ہمیں اپنے بچوں کو بلاتے ہوئے دیکھیں گے نا تو کہیں گے ان کے ماں باپ تعظیم کرتے ہیں، ہمیں بھی تعظیم کرنی چاہیے۔ یہ ایٹیکیٹس ہیں، یہ اخلاقیات ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کو، ہم اپنے چھوٹوں کو احترام کے ساتھ بلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، میں تم سب میں سب سے اچھے خلق والا ہوں اس لیے کہ میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے سلوک کی ایک کیفیت یہ میں بتاتا ہوں۔ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کبھی جھڑکی نہیں دی، کبھی ان کو مارا نہیں، کبھی ان کو برے لفظ سے یاد نہیں کیا، اور کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی کے لیے فرماتے چلو سیدہ عائشہ صدیقہ دیکھتے ہیں تم زیادہ جوان ہو کہ میں جوان ہوں، کہتے حضور حکم فرمایا چلو ایسا کرتے ہیں دوڑ لگاتے ہیں۔ آپ اپنی بیوی سے کہہ رہے، اس زمانے میں جب لوگ بیویوں کا نام مجلس میں لینا پسند نہیں کرتے تھے تو آپ سے پوچھا گیا حضور آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ سے۔ کہا اس کے بعد، فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ کے ابا جان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اخلاقیات اس چیز کا نام ہے کہ ہم اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کریں کہ ہم گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہو، ہم نے لوگوں سے ملنا ہو یا ہم نے گھر والوں سے بات کرنی ہو، ہمارا رویہ، ہمارا لہجہ اس قدر پولائٹ ہو، اس قدر محبت والا ہو کہ لوگ ہمارے اخلاق کی مثال دیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کی ایک آخری بات میں عرض کر کے پھر وائنڈ اپ کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جب کسی کے ساتھ بات کرتے تھے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ مصروف انسان تھے. آپ نے انسانوں کو بھی وقت دینا، آپ نے فرشتوں کو بھی وقت دینا، آپ نے رب کے لیے بھی وقت خاص کیا ہوا ہے. مختلف مصروفیات ہیں. اس کے باوجود غریب سے غریب بندہ بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو آپ ہمتن گوش ہو کر ہر طرف سے اپنی توجہ ہٹا کے اس کے چہرے کی طرف ملاحظہ فرما کے اسے بات کرتے تھے. کبھی آپ نے کسی سے ایک ہاتھ سے مصافحہ نہیں کیا، منہ ادھر ہے ہاتھ ادھر ہے اور بتایا جی میں بڑا مصروف ہوں. جو کائنات میں سب سے مصروف آدمی ہیں وہ جب مصافحہ کرتے ہیں تو وہ ہاتھ پکڑ لیتے اور اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک اگلا نہیں چھڑا لیتا. حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے بچے بوسے لیتے تھے تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور میں نے اپنے ہونٹوں سے لگایا اور کتنی دیر لگائے رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس بوسہ لے لو. کہا حضور باری ختم ہو جائے گی، تو فرمایا یہاں باریاں نہیں ختم ہوتی، جتنی بار مرضی بوسہ لے لو. تو یہ اخلاق ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ امیر ہو یا غریب ہو آپ سب کے ساتھ شفقت کرتے تھے. آج کے اس محفل میلاد کا درس ہم یہ لے کے جائیں، اپنے رویوں کو امیروں غریبوں سبھی کے لیے ایک جیسا کریں. جو آپ کے دروازے پہ آ جائے وہ آپ کی رحمت سے فیض یاب ہو کے جائے، آپ کے مال سے فیض یاب ہو کے جائے، آپ کی سہولیات سے فیض یاب ہو کے جائے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا واز لوگوں کو بتلانا، اس کی امپلیمنٹیشن، یہ ہمارے معاشرے کی صحت کے لیے بڑا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجسم اخلاقی نمونہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے یہ ایکچولی اگر تھوڑا سا تعارف کرا دو، یہ سلمان کیسر صاحب یو ایس اے سے، ان کی محبت تھی، انہوں نے خود ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجا ہے کہ میری بھی ایک نعت کی حاضری لگا دیں. چلے جی، اللہ قبول کرنے والا. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.